الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور جس موضوع پر ہمارے دروس قرآن ہو رہے ہیں وہ قرآن عظیم خود ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور اس پہ ہم نے کئی جہت سے پہلے کلام کیا ہے۔ ایک تو یہ جہت ملحوظ رکھی کہ قرآن کو کفار نے چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی محسوس ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ ذکر کیا تو اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان ہوا۔ اس موضوع پر ہم نے پورا درس قرآن کیا کہ کفار کا قرآن کو چھوڑ دینا اور اس پر نبی کریم کا رنجیدہ ہونا، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان کیا جانا۔ دوسرا جو ہمارا پھر موضوع چلا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، کسی مخلوق کا اپنا کلام نہیں۔ اگر آپ نے ریگولر ہمارے پروگرام دیکھے ہوں گے تو یقیناً اگر آپ نے غور و تفکر سے کام لیا ہوگا، سمجھداری سے اس کو سنا ہوگا، تو آپ بھی ایسی عقلی دلیلوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے ان نقلی دلائل کے ذریعے کہ جن کو اگر آپ کسی کے سامنے رکھیں تو بآسانی اسے قائل کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم ایک زاویہ فکر، ایک سوچ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ اس پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اور مزید اس میں اچھے دلائل کی ایڈنگ کرنے کے بعد وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم قرآن سے متعلق جس موضوع پہ کلام کریں گے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں نازل فرمایا؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کتاب طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کتاب یعنی توریت آپ کو عطا فرما دیتا ہے، انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی، زبور ایک ساتھ نازل ہوئی، لیکن جب قرآن عظیم کے نزول کا معاملہ ہوا تو بتدریج قرآن نازل کیا گیا، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 22 سال میں، اور ایک روایت کے مطابق 23 سال کی طویل مدت میں مکمل قرآن نازل ہوا۔ کفار جو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور کوئی اعتراض کی جہت چھوڑتے نہیں تھے، اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید آیات نازل ہوتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسکت جواب دیتے کہ وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، تو انہی اعتراضوں میں ایک اعتراض یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں بیان کیا، اور اسی پہ انشاءاللہ پھر ہم اپنے کلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور کفار کے اس اعتراض کا ایک جواب تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دیا، لیکن مفسرین نے پھر جو اس کے جواب مرتب کیے اور تقریباً 8 جواب دیے ہیں، 8 وجوہات بیان کی کہ کیوں قرآن عظیم ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ وہ 8 وجوہات جاننے کے بعد ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بہت حد تک مطلع ہو سکتے ہیں کہ کیوں اس نزول کے اندر یک بارگی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ قرآن عظیم کو نازل کیا گیا۔ چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جو کافر ہوئے، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ کیوں یہ قرآن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اب یہ اعتراض ان کا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاملہ اسی طرح ہے، ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس قرآن پاک کے آہستہ آہستہ نزول کے ذریعے آپ کے قلب کو تقویت حاصل ہو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن کو آہستہ آہستہ اور بہتر انداز سے بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی کہ اس میں ہماری ایک مصلحت ہے، ہم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تقویت دینا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور کس طرح تقویت پاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے قلب انور کے لیے آہستہ آہستہ نزول قرآن سے تقویت کا سامان ہوا، یہ اب دیکھیے امام رازی رحمۃ اللہ نے اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر مشتمل اعتراضات میں سے ایک اعتراض تھا، اور یہ اعتراض کرنے والے اہل مکہ تھے، اور یہ گمان کرتے تھے
اور یہ مطلب یہ اپنے ان کا گمان تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا۔ اور ہم نے اہل کتاب سے سنا ہے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ تو جب آپ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور یہ واقعی آسمانی کتابیں ان پہ یکبارگی نازل ہوئیں، تو پھر آپ بھی تو ایک نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کا پیچھے جو نزول کتب کے معاملے میں تسلسل یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان پہ کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، تو اس کا مطلب اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی ایک ساتھ ہی کتاب نازل ہونی چاہیے تھی۔ یہ ان کے دلیل کا حاصل تھا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیا کہ اصل میں یہ معاملہ واقعی اس طرح ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے قرآن عظیم نازل کیا، اس لیے تاکہ ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تقویت پائے۔ اور یہ تقویت کس طریقے سے، اب یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اہل قرات میں سے تھے، نہ اہل کتابت میں سے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 40 سال تک نہ تو نبی کریم نے کوئی کتاب پڑھی، کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور اسی طرح آپ باقاعدہ کوئی تحریر نہیں فرماتے تھے۔ اب اگر یہ قرآن عظیم ایک ساتھ پورا کا پورا نازل کر دیا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ یقیناً جب ایک شخص کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی تھا، اللہ کی مشیت یہ تھی، تو ایک دم پورا کا پورا قرآن نازل ہونا اور پھر اس کو پڑھنا اور اس کے مضامین پر بار بار غور و تفکر کرنا یقیناً دشوار ہوتا، اور اس سے قلب انور میں ایک اضطراب پیدا ہوتا، بے قراری پیدا ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ قرآن نازل فرمایا، تاکہ وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت 40 سال تک کتابوں کے قریب نہ رہے اور آپ نے کوئی کتاب باقاعدہ نہ پڑھی، ان کے لیے اس پورے قرآن کو پڑھنا بالکل آہستہ آہستہ آسان ہو جائے اور آپ کا قلب انور کسی بھی جہت سے تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے تو عموماً طبیعت انسانی، نبی کریم کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہے، ایک عام امام راضی فرماتے طبیعت انسانی ایسی ہے کہ وہ تھوڑی سی تساہل کا شکار ہو جاتی ہے، سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ پھر یاد نہیں کرتی کہ چلو کتاب تو ہے نا، کیا کرنا ہے یاد کر کے، جب چاہے یوگا کھول لیں گے۔ تو ہو سکتا تھا کہ اگر ایک ساتھ کتاب نازل کی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو حفظ نہ فرماتے، بلکہ بوقت ضرورت مسئلہ بس بیان فرما دیتے۔ لیکن مشیت الہی یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ کتاب باقاعدہ یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں، آپ کے ذہن مبارکہ میں اس کے مضامین بالکل لفظ بلفظ موجود ہوں۔ لہٰذا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو نازل فرمایا، کیونکہ آہستہ آہستہ کسی چیز کا نازل ہونا یا کسی چیز کو دوسرے تک پہنچنا یہ حفظ کے مقابلے میں بڑا کامل و اکمل کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ بچے کو ایک ساتھ پوری کتاب یاد کرانے کی کوشش کریں ایک ہی دن میں، کیسے ہوگی؟ اگر ایک ایک چیز یاد کروائیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو یقینی سی بات ہے یہ حقیقی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چھوٹا سا بچہ بھی 1 مہینے بعد اس کتاب کے بہت سارے مضامین کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نازل فرما دیتا تو یقیناً جتنے بھی احکام ہیں قرآن عظیم کے وہ بھی ایک ساتھ نازل ہوتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ عرب لوگ جو ابھی قرآن جو مطلب شرعی احکام کے پابند نہیں ہیں، ان پابندیوں کو ابھی برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، جب ایک ساتھ اتنے سارے احکام نازل ہوتے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کے متحمل نہ ہو پاتے اور وہ انکار کر بیٹھتے۔ جیسے آپ دیکھیں شراب کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صرف اس کی برائی کو بیان فرمایا، پھر فرما دیا کہ اس حالت میں تم نماز کے قریب نہ آؤ، اور پھر اور حکم نازل فرمایا کہ اب تم اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرو، بتدریج احکام نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے آپ احکام دیکھیں قرآن عظیم میں بتدریج بیان کیے گئے۔ تو اگر یہ سارے احکام ایک ساتھ نازل کر دیے جاتے تو یقینی سی بات ہے کہ لوگوں، اس زمانے کے لوگ وحشت میں مبتلا ہو جاتے، گھبرا جاتے، سینکڑوں احکام ایک دم نگاہوں کے سامنے آتے اور وہ اس کے متحمل نہ ہو پاتے۔ تو اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ قرآن نازل کرنے میں حکمت یہ بھی تھی کہ ایک ایک حکم، 2 حکم، پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ کہ مثلاً کوئی جہنم کی آیات آ گئیں، پچھلی قوموں کے واقعات آ گئے، نصیحتیں ہو گئیں، پھر 2 حکم نازل ہو گئے۔
اس طرح بتدریج جب یہ حکم نازل ہوئے، ایک ایک حکم کو صحابہ یا مسلمان اختیار کرتے رہے، پھر کچھ عرصے بعد دوسرا آتا اس کو اختیار کرتے، تو اس کا اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اور اس کی حکمت سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ 10 احکام بیان کرنا اور اسے ایک دم حکم دے دینا، اور ایک ایک کر کے 10 بیان کرنا، درمیان میں گیپ رکھ کر حکم دینا، یہ کون سی چیز طبیعت پر آسان ہے اور کون سی دشوار ہے، یہ آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے اور مختلف روپ میں آیا کرتے تھے، کبھی انسانی روپ میں آتے تھے، کبھی اپنی اصلی شکل میں آتے تھے کہ آپ کے سینکڑوں پر ہوا کرتے تھے اور آپ پورے آسمان کو گھیر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے تھے تو پورے آسمان کو انہوں نے گھیر لیا، یعنی اتنی ہیبت نظر آتی تھی۔ تو اگر ایک دم پوری کتاب لے کر آتے، فرسٹ ٹائم ہی آتے ایک دم اپنے کسی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور وہی کسی وحشت میں مبتلا ہو سکتا تھا، ایک روب اور دبدبہ طاری ہو سکتا تھا جو آپ کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ لہٰذا آپ بتدریج آہستہ آہستہ جبریل امین کے احوال کا مشاہدہ کرتے رہے، مختلف شکلوں میں دیکھا، مختلف روپ میں دیکھا، اور اس طرح آپ کا قلب تقویت پاتا رہا۔ اور یوں ہی یہ بیان اسی میں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو مطلب آیات نازل ہوئیں اور جو پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے ضروری چیزیں تھیں، وہ بھی آیات کے ساتھ ساتھ نبی کریم ان وارثات کو اختیار فرماتے رہے اور وصف نبوت میں کامل سے کامل تر مثلاً ہوتے چلے گئے، جیسے علم بتدریج حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس طرح آپ میں مضبوطی آتی چلی گئی۔ ایک ساتھ کتاب نازل کرنے میں یہ تمام معاملات نہ ہوتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس طریقے سے بتدریج قرآن کے نزول کا اہتمام فرمایا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نبی کریم تبلیغ دین فرما رہے ہیں، آپ کو مثلا نماز پڑھ کے بھی دکھانی ہے، آپ کو روزہ رکھ کر دکھانا ہے، آپ کو امور خانگی بھی کر کے دکھانے ہیں، آپ کو جہاد میں بھی صحابہ کرام کو لے کر جانا ہے، اس میں بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ایک ساتھ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو خود نبی کریم کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ اس لیے جو ایک بار نبوت آپ کے مضبوط کاندھوں پہ رکھا گیا تھا، اس کے جو تقاضے تھے، ان تقاضوں کو بآسانی پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بتدریج آپ کی ذمہ داری کو بڑھایا جائے۔ اگر ایک ساتھ ساری ذمہ داری ہوتی تو خود نبی کریم کے لیے باعث اذیت ہو سکتا تھا، اس لیے اس طرح نازل کیا گیا۔ پھر ایک بڑی نفیس بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ایک کر کے آیت نازل فرمائی اور اس کا چیلنج دے دیا، جیسے آگے آیات آئیں گی کہ اس کی مثل بنا کے لے کر آؤ، تو جب آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا اور اس کا چیلنج دیا گیا کہ اس کی مثل بنا کے لاؤ، اور کفار و مشرکین اس کی مثل بنانے سے عاجز آ گئے، تو ثابت ہوا کہ ابھی تو مختصر قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی نہیں کر سکتا، تو پورا قرآن نازل ہو جائے تو اس کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ تو گویا کہ آہستہ آہستہ نزول قرآن میں ایک حکمت، یہ بھی حکمت بالغہ یہ بھی پوشیدہ تھی کہ شروع سے ہی قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ اگر ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوتا پھر اس کا چیلنج دیا جاتا تو اس سے بھی حقانیت ثابت ہو سکتی تھی، لیکن پوری کتاب کا مثل بنا کر لانا اور چند آیات کا مثل بنا کر لانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج قرآن نازل کر کے کفار کو چیلنج دیا کہ اس کی مثل بنا کر لے کر آؤ۔ جب نہیں لے کر آئے تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ جس کلام کے جز کی مثل بنا کر لانا بہت مشکل ہے، اس کے کل کی مثل بھی نہیں بن سکتی، اور جب جز کی مثل نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب ہے یہ جز کسی مخلوق کا کلام نہیں ہوگا، یہ خالق کا ہی کلام ہوگا، اور جب خالق کا کلام ہے اس کی مثل لانا ناممکن ہے تو کل کی مثل لانا بھی ناممکن ہوا۔ تو پھر شروع سے ہی گویا کہ ایک دلیل قائم کر دی گئی کہ تم ان جزوں پر ایمان لانا شروع کر دو، اور آخر تک پھر کل کتاب پر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کوئی حجت نہیں چھوڑی گئی۔ اس لیے بتدریج قرآن نازل کر کے لوگوں کو چیلنج دے دیا گیا اور ان کی عاجزی کو ثابت کیا گیا کہ جو ایک جز کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کل کا مقابلہ کیا کریں گے۔ یہ بھی ایک حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ چھٹا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ جیسے جیسے واقعات اور معاملات ہوتے رہیں ویسے ویسے قرآن نازل کیا جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہود اس پر طعنہ زنی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نبوت کا دعویٰ تو نیا کرتے ہیں کہ میں الگ نبی ہوں، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
یہ ڈائریکٹ تو سرکار پہ کلام نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتے، تو اس سے سرکار کو پھر قلب میں تکلیف محسوس ہوتی، اذیت محسوس ہوتی تھی۔ تو آپ بسا اوقات نماز پڑھتے پڑھتے بھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ مطلب تمنا رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور ساتھ کو آیت کو بیان بھی ایسا کیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تحویل قبلہ کے سلسلے میں آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، تو بس آپ پھر جائیے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف۔ یہ آیت کا مفہوم ہے سورہ بقرہ کی، آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو پھر نبی کریم پھر گئے، تو چونکہ مصالح مختلف تھے، اب اگر اعلان نبوت تو آپ نے مکے میں کیا تھا، اور ان آیات کے یعنی تحویل قبلہ کی آیات کے نزول سے تقریباً 13-14 سال 15 سال پہلے کیا تھا، تو پھر یہ اگر ایک ساتھ پوری کتاب نازل ہوتی تو مکے میں نازل ہوتی اور 13-14 سال پہلے نازل ہوتی، تو پھر اس میں تحویل قبلہ کا معاملہ کیسے ہوتا، کیوں تبدیل ہوتا ایک دم؟ پھر یہ مسائل، یہ معاملات تو بعد میں ہونے والے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات تھے، مثال کے طور پر جو عربوں کے بارے میں غیبی خبریں دی گئیں، منافقین کے بارے میں غیبی خبریں دی گئیں، تو یہ غیبی خبروں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ شرارت کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا یہ حبیب کریم یہ اس طرح کریں گے، یا یہ آپ کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تنہائی کے اندر ایسا کیا، اور جب سرکار بیان فرماتے وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ غیبی خبریں یقینی سی بات ہے کہ جس وقت معاملہ ہو اسی وقت نازل کرنا ہی انسب تھا، تو اس لیے دفعتاً واحدتاً تمام آیات کو نازل نہیں کیا گیا، کیونکہ آگے یہ مصلحتیں درپیش تھیں۔ اسی طرح یہ 7واں اس میں سبب بیان کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کو بتدریج اور آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے، وہ دلیل دیتے تھے، آپ بھی جواب میں دلائل دیا کرتے تھے، تو اگر پورا قرآن دفعتاً واحدتاً نازل کیا جاتا، اور یہ پچھلی دلیل سے ملتا جلتا ہی ہے، تو پھر آپ پورے قرآن کو مقابلے کے طور پہ پیش کر دیتے، وہ یقینی سی بات ہے وہ اس سے عاجز آ جاتے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکتے، لیکن یہ ہوتا کہ جی پوری کتاب پیش کر دی نا، اس لیے ہم جواب نہیں دے سکے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ہیں سرکار مقابلے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ مثلا منکرین بعث نے، یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ جو جانوروں کی ہڈیاں ہیں جو مٹی میں مل گئی ہیں، کس طریقے سے یہ نبی کہتے ہیں ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور دوبارہ ان پہ گوشت چڑھ جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں پیدا کرنا وہ اس سے زیادہ آسان تو نہیں تھا، یعنی اگر تم اس کو مشکل کہتے ہو تو وہ تو زیادہ مشکل تھا۔ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا آسان ہے، لیکن ایک پانی کی بوند سے ہڈیاں اور گوشت بنا لینا یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دیا تو آخرت میں اٹھا سکتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ مقابلے کے لیے بتدریج آیات نازل ہوئیں، تو جب وہ ایک ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یقیناً پوری کتاب کا کیسا کرتے؟ تو اس لیے بتدریج قرآن نازل ہوا تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک آیت کے مقابلے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پورے قرآن کا کیا مقابلہ کریں گے۔ ایک وجہ رہ گئی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام